رسول الكريم قال الله تعالى في الكلام المجيد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين۔ محترم سامعین کرام، اساتذہ کرام اور طلباء کرام، آج کا موضوع ہے قرآن پاک، اس کا مختصر تعارف۔ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا پڑھنے کے لیے، ذکر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے تم میں سے اس کو پڑھنے والا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور کلام اللہ بھی ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا۔ تو آج چند باتیں عرض کروں گا قرآن پاک کی بنیادی جو باتیں ہیں اس کے متعلق۔ قرآن پاک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے نا، قرآن پاک 23 سالوں میں نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں کے اندر ایک ایک آیات، چند آیات، ایک رکوع، ایک صفحہ، کچھ آیات، کوئی صورت اس طرح نازل ہوتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ قرآن پاک نازل نہیں ہوا۔ اچھا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتابی شکل میں نہیں آیا، بلکہ 23 سال میں نازل ہوا، اور کچھ مکہ میں نازل ہوا، کچھ مدینہ میں نازل ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک مکمل ہو گیا تو اس وقت کیا صورتحال تھی قرآن پاک کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک پتھروں پر لکھا ہوا، کسی کے پاس لکڑی پر لکھا ہوا، کسی کے پاس جو ہے کچھ کسی چیز کے اوپر لکھا ہوا، اس طریقے سے قرآن پاک موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کس شکل میں تھا؟ پتھروں پہ، لکڑی پہ، ان چیزوں کے اوپر جو ہے قرآن پاک لکھا ہوا تھا، اور کتابی شکل نہیں تھی۔ کتاب کی شکل میں جیسے ہمارے پاس کتاب موجود ہے قرآن، ایسے نہیں تھا، بلکہ یہ اس طریقے سے قرآن پاک موجود تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اور اس جنگ کے اور وہ جنگ تھی ختم نبوت کے اوپر، کہ ایک مسیلمہ کذاب نامی شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا کہ مسلمان ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اہم بات ہے، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کی بنیاد کیسے ہوئی، قرآن کتابی شکل میں کیسے آیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس جنگ میں مسلمان آگے بڑھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور جنگ ہوئی، اور 700 سے زائد حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 700 سے زائد حافظ قرآن صحابہ کرام۔ اس دور میں حفظ کرنا آسان ہے، اس دور میں حفظ کرنا آسان نہیں تھا، بلکہ 23 سال 25 سال لگ گئے قرآن پاک حفظ کرنے میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنگ کے بعد یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس طریقے سے تو حافظ قرآن جو ہے ختم ہو جائیں گے، قرآن پاک کا سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ آگے اگلی جو امت ہے اس تک قرآن کیسے پہنچے گا؟ یہ تو حافظ قرآن ابھی شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن کتابی شکل میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس طریقے سے آپس میں یہ طے کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اس طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ چل کر آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور رائے دی کہ ہم کیوں نہ قرآن پاک کو اکٹھا کریں، ایک کتابی شکل دیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے تو خاموش ہو گئے، سوچتے رہے، پھر ان کو بھی اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ ہونا چاہیے، کتابی شکل ہونی چاہیے۔ تو پھر اس طریقے سے قرآن پاک کو شواہد کے ذریعے سے جس کے بعد جو آیات تھی ان کو جمع کیا گیا، اور قرآن پاک کو کتابی شکل دی گئی۔ ایک ہی نسخہ تھا۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے اس کے چند نسخے کروا کر مختلف ممالک کے اندر بھیج دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا حجاج بن یوسف کا۔ یہ بات بھی سن لیں، اہم بات، حجاج بن یوسف کا، کہ قرآن پاک کے اوپر زبر زیر کیسے لگے؟ قرآن پاک کے اوپر زبر زیر نہیں تھے، عربیوں کو زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو قرآن پاک جو ہے ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ان کی زبان ہے۔ زبر زیر تو ہمارے لیے ہے، جیسے آپ اردو پڑھتے ہیں، آپ کو اردو کے لیے زبر زیر کی ضرورت ہے؟ اس پہ زبر زیر لگی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔
تو اسی طریقے سے عربیوں کو بھی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اس طریقے سے ہوا کہ حجاج ایک بہت ظالم بادشاہ تھا اور لیکن تھا مسلمان، اور یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر دیتا، شہید کر دیتا تھا. اور بہت سارے اس نے صحابہ بھی شہید کرائے، بہت سارے تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی اس نے قتل کرا دیا. اور اس کے بارے میں مشہور تھا، یہ کہتا تھا کہ جب تک میں خون بہتا ہوا نہ دیکھوں، کسی کا قتل نہ دیکھوں، مجھے سکون نہیں آتا. مجھے سکون آتا ہے کسی کا قتل، کسی کا خون دیکھتے ہوئے. اتنا یہ خون خوار تھا. اور پھر کچھ یہودی حجاج بن یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ سوچا کہ حجاج بڑا ظالم ہے اور قرآن پاک کا ایک مسئلہ چھوٹا سا ہے وہ ہم حل کروانا چاہتے ہیں. وہ اس طریقے سے وہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہمارا ایک بستی کا ذکر موجود ہے ہمارے آباء و اجداد کا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ایک نبی آئے ہمارے آباء و اجداد کے پاس اور انہوں نے ان سے کھانا مانگا، فابوا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا. تو آپ یہ کریں، آپ فابوا کے لفظ کا جو با کا نقطہ ہے اس کو اوپر لے آئیں اور ایک نقطہ اور لگا دیں، لفظ بن جائے گا فاتوا. اس کا یہ مطلب بنے گا انہوں نے کھانا دے دیا. فابوا کا معنی انکار کیا، اتوا کا معنی کھانا دے دیا. تو ہماری عزت رہ جائے گی، ہمارے آباء و اجداد کی عزت رہ جائے گی. حجاج یوسف نے کہا اچھا میں آتا ہوں. حجاج یوسف اندر گیا اور تلوار لے کر آ گیا اور ان سب کی گردنوں کو اڑا دیا. کہا کہ میں جتنا بڑا ظالم ہوں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ قرآن کو بدل دوں، اللہ کے فرمان کو بدل دوں، اتنا بھی ظالم نہیں ہوں. تو اسی بندے نے زبر زیر لگوائی تھی. تو اتنا بڑا ظالم بادشاہ اللہ نے کیسے نیک اس سے کام کروا لیا، اللہ نے اسی سے دین کا کام کروا لیا. اور آج تک جتنے بھی غیر عربی ہیں ہم سب، ہمارے لیے آسانی ہے قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کو سیکھنا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو قرآن پاک کی جو بنیادی چیزیں ان کو ہم جانیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ ہمارے جو حالات ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن پاک کھولتے نہیں ہیں پورا سال، قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں. اگر پڑھ بھی لیں صرف الفاظ پڑھتے ہیں، صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں کھولتے. ہم قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کے لیے نہیں کھولتے. ہم کب پڑھیں گے، ہم کب قرآن کھولتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے. ہم کب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جب کہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی بخشش کرانے کے لیے. حالانکہ قرآن بخشش کا ذریعہ ضرور ہے لیکن ہدایت کا ذریعہ پہلے ہے. زندوں کے لیے پہلے قرآن آیا ہے اور فوت ہو جانے کے لیے بھی آیا ہے. کوئی فوت ہو جائے اس پر بھی پڑھا جاتا ہے، ثواب ہے. لیکن اصل میں جو ہدایت ہے وہ زندوں کے لیے ہے، زندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ہم نے قرآن کو بند کر کے اونچی جگہ رکھ دیا کہ کہیں قرآن پر ہاتھ نہ چلا جائے، کہیں قرآن اٹھا نہ لے، کہیں قرآن پڑھنا نہ پڑ جائے. تو یہ چیزیں قابل غور ہیں، لمحہ فکریاں ہر گھر کا اور ہر فرد کا. اور ہمارے لیے یہی بات ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی قدر، اس کو پڑھنا، پورا سال اس کا اہتمام کرنے